خدا کی راہ میں عطا کرتا ہے، خدا کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو نہ دنیا میں شرمندہ ہونے دیتا ہے نہ قیامت والے دن شرمندہ ہونے دیتا ہے۔ آبا بہت اچھا سنا، بہت شکریہ۔ نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن۔ گرامی قدر احباب، یہ دعویٰ میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اس دعوے پہ میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے، ایک دلیل کے طور پہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، ایک خاتون، سیرت بھی بے مثال، صورت بھی بے مثال، اس کی سیرت بھی بڑی سونی، صورت بھی بڑی سونی۔ باپ اس کا بڑا بخیل بھی ہے، بڑا کنجوس بھی ہے، مال گن گن کے رکھتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اس صورت میں اللہ کریم نے، بے نیاز سونے رب نے، مال کٹھا کرنے والے، مال جمع کرنے والے، مال شمار کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالی کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، جو مال گنا جا رہا ہے، جو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے، یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ گرامی قدر احباب، صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، سیرت بھی اس بچی کی بڑی سونی، صورت بھی اس بچی کی بڑی سونی۔ 18-20 سال اس بچی کی عمر، نوجوان دوشیزہ، اور باپ اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے، ایک پائی پیسہ خدا کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک دن باپ گھر میں نہیں، بیٹی اپنی ماں کے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں اکیلی بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ناکنگ ہوئی، باہر گئی، ایک فقیر دروازے پہ کھڑا نظر آیا جو یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ گھر کی قیمتی چیز مجھے عطا کی جائے، اللہ کے نام پہ گھر کی قیمتی چیز مجھے دی جائے۔ بچی نے کہا انتظار کرو، واپس آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک چیز جس کے ساتھ اس کا باپ بڑا پیار کرتا تھا، روزانہ اس کا پوچھا لگاتا، اس کو صاف کرتا، اس کو سینے سے لگا کے رکھتا، وہ چیز اس کے باپ کو بڑی پسند تھی، بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس بچی نے کہا فقیر اللہ کے نام پہ قیمتی چیز مانگ رہا ہے، اس نے باپ کی محبوبہ چیز اٹھائی اور فقیر کو دے دی۔ وہ نعرے لگاتا، چھلانگے لگاتا، خوشی سے چلا گیا۔ یہ گھر آئی، تھوڑی دیر بعد باپ آ گیا، اس نے آ کے اس چیز کو دیکھا، نظر نہ آئی، بیوی سے کہا وہ چیز کہاں ہے؟ بیوی کہنے لگی تیری بیٹی نے فقیر کو صدقہ کر دی ہے، اس نے آواز لگائی کہ کوئی قیمتی چیز مجھے دی جائے۔ باپ بڑا ظالم تھا، بخیل بھی تھا، کنجوس بھی تھا، 1 روپیہ دیتا نہیں تھا، چیز سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تیز دھار آلہ پڑا، اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ ماں نے بڑا پروٹیسٹ کیا، رشتہ دار کٹھے ہو گئے، بڑی انہوں نے ملامت کی، بڑا انہوں نے شرمندہ کیا اور بڑی باتیں سنائی۔ خیر میرے گرامی قدر احباب، بات آئی گئی ہو گئی، بات چلی گئی، رات گئی، بات گئی، وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اس کے رشتے کا ٹائم آ گیا، شادی کے دن آ گئے، تو شادی کے لوگ پیغام بھیجنا شروع ہو گئے، کیونکہ بچی صورت کے اعتبار سے بڑی حسین و جمیل تھی۔ گرامی قدر احباب، ایک علاقے کا شہزادہ، بڑا مالدار، بڑے امیر گھرانے کا چشم و چراغ جوان، اس کی آنکھوں میں یہ بچی جچ گئی، اس نے اپنی بہنوں کے ہاں
بچی کی شادی کا پیغام بھیجا، گھر والے بڑے خوش ہوئے، لیکن بچی نے اپنا ہاتھ دوپٹے میں چھپا کے رکھا، اوڑھنی میں چھپا کے رکھا، کیونکہ ہاتھ کٹا ہونا عیب ہے، اور عیب نظر آ گیا تو وہ رشتے سے انکار کر دیں گے۔ رشتے کی باتیں، شادی کی باتیں چلتی رہی۔ بچی جب بھی ان بچیوں کے سامنے آئے، اس کا ہاتھ اوڑھنی میں چھپا ہوا، دوپٹے میں چھپا ہوا، چادر میں چھپا ہوا۔ خیر بچی خوبصورت تھی، بات طے ہو گئی، شادی کا دن مقرر ہو گیا، نکاح کا ٹائم آ گیا، روستی کا ٹائم آ گیا۔ وہ بچی دلہن بن کے اس بچے کے گھر چلی گئی، اس نے پورے علاقے کی دعوت کی اور اس بات پہ خوش ہوا کہ میرے گھر میں ایک خوبصورت دوشیزہ مہمان میری بنی ہے۔ شام کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان لگ گیا۔ میرے بھائیوں طرح طرح کے کھانے دسترخوان پہ سجا دیے گئے، بھابیاں بھی آ گئیں، دیور بھی آ گئے، ساس سسر بھی آ گئے، خامد بھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو بلایا، وہ بھی اپنا ہاتھ چھپا کے دوپٹے کے اندر بیٹھ گئی۔ کھانے کا وقت شروع ہوا۔ بھابیوں نے اپنی بہن کو کہا کھانا کھائیں، وہ کہنے لگی مجھے طلب نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ساس بولی بیٹا نہیں سارے کھا رہے ہیں، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ سسر بولا لیکن بچی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس نے ہاتھ چھپا کے رکھا، اگر آج ظاہر کرتی ہوں تو میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ساس بولی، سسر بولا، دیور بولے، لیکن بچی کی ابھی تک وہی بات کہ مجھے طلب نہیں، بھوک نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ جب انہوں نے دیکھا ہماری بات نہیں مان رہی، انہوں نے خامد کو کہا اپنی دلہن کو کہیں کھانا کھائے۔ خامد کہنے لگا سب کی موجودگی میں جب کھانا کھایا جا رہا ہو، ایک بندے کا کھانا نہ کھانا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، بڑی اکوڑ لگتی ہے، تو بھی کھانا کھاؤ۔ اس بچی نے دل میں رونا شروع کر دیا اور دل میں آنسو بہانے شروع کر دیے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرنا شروع کر دی، یا اللہ میری غلطی نہیں، میرا قصور نہیں، میں نے تیرے نام پہ صدقہ دیا۔ باپ ظالم تھا، غصے میں اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ یا اللہ آج اگر میں بائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں تو پھر بھی میرا راز کھلتا ہے، دایاں ہاتھ میرا کٹا ہوا ہے۔ مولا میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، اگر تو دینے پہ آ جائے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ میٹھی 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 ندائے رحمت اس بچی کے کان میں آئی، اللہ کی بندی گھبراؤ نہیں، کھانا کھاؤ، تیرا ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے، اللہ نے سلامت فرما دیا ہے۔ اس بچی نے اپنا ہاتھ ظاہر کیا، ہاتھ صحیح سلامت تھا، کھانا کھایا، لیکن بڑی حیران یہ ہاتھ مجھے واپس کیسے ملا؟ اللہ کے اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں ساری روایات پیش کی گئی، ماجرا سنایا گیا۔ اس وقت خدا کے نبی نے جو جواب دیا عبداللہ مزروارسی آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کی چھال لائے تے اگلی گل لائے، ایک باری پھر ہو جائے سبحان اللہ۔ جہاں پہ سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ ہو نا، وہاں پہ میرا کرنٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ نہ کیا کریں، آج کل تو لوگوں نے سولر لگوا لیا ہے، حکومت سستی کر رہی ہے بجلی۔ میں نے کہا جتنی مرضی سستی کر لے، اب لینی کسی نے نہیں ہے، 10 بھی کر لے، 20 بھی کر لے، اب لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور میں مبارک دیتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے اس گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بجلی کی نہیں ہوگی۔ آپ نے سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر دی ہے؟ ایک بار سبحان اللہ بولیں بلند آواز سے، میں فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش کیا گیا کہ اس طرح باپ نے ہاتھ کاٹا، اس نے صدقہ دیا، اور پھر شادی ہوئی، پھر اس کا ہاتھ سلامت ہوا، اس نے دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو ہاتھ خدا کی راہ میں عطا کرتا ہے، اللہ اس ہاتھ کو نہ دنیا میں شرمندہ ہونے دیتا ہے، نہ قیامت والے دن شرمندہ ہونے دے گا۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر، یہ میرے مالک
کے لیے جان حاضر، یہ میرے مالک تیری رضا کے لیے، خاک طیبہ طبیب کا فی ہے، میرے سے بیمار کی شفا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سخیاں والے مالاں والے سخی نہیں ہوندے۔ تسی پہ سوچنے ہو سو مولوی صاحب پنجابی تو نہیں بھول گئے؟ اور نہ بھولیا، یاد ہے، اچھی سبحان۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دوئیں جہانی، اے سخی کنگال نہیں، اتھے اتھے اے دوئیں جہانی، سخی کنگال نہیں ہوندا،